بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من مات له سخط۔ عن سهل بن الحنظلیة رضی اللہ عنہ وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها۔ وعن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثه احب الیہ من ماله قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلموا انه ليس منکم احد الا مال وارثه احب الیہ من ماله مالک ما قدمت ومال وارثک ما اخرت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کی صفت سے ممتاز فرمایا تھا۔ صحابہ کو اللہ رب العزت کے وعدوں پر اور اللہ کی طرف سے کیے گئے اجر اور ثواب پر کامل یقین تھا، اور اس صفت کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی یوقنون کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو یہ یقین کامل یقین حاصل تھا، اور اس صفت میں وہ ممتاز تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی کی تربیت فرمائی تھی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کو مانگا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ دعا سکھائی ہے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و قلبا خاشعا۔ تین چیزیں مانگی گئی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایمان کامل کا، کہ کامل ایمان عطا فرما جس میں شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہ ہو، شرک بالکل بھی اس میں داخل نہ ہو، ایمانا کاملا و یقینا صادقا، اور اے اللہ سچا یقین نصیب فرما، جھوٹا یقین نہیں کہ زبان سے تو یقین کا دعویٰ ہے لیکن دل میں یقین نہیں اور عمل میں یقین نہیں، بلکہ سچا یقین نصیب فرما، وقلبا خاشعا، اور ایسا دل عطا فرما جو تجھ سے ڈرنے والا، جو تیرے سامنے جھک جانے والا۔ تو یہ یقین بہت بڑی دولت ہے، ہمیں اللہ رب العزت سے یہ مانگنا چاہیے اللہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما دے۔ اس سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے آدمی کے لیے، صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے، آدمی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، وہ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، تفصیلی واقعہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس عورت کے 3 بچے تھے، 2 لڑکے اور ایک بڑی لڑکی جس کی شادی ہو چکی تھی، ایک بچہ دودھ پیتا گود میں تھا، اور ایک بڑا بچہ 6-8 سال کا تھا، اس کا شوہر تھا۔ سب کے سب انتقال کر گئے۔ بقرعید کا دن تھا، بڑے بیٹے نے 8 سال کے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو کہا ابا نے کیسا ذبح کیا بکرا بتاؤ، میں سمجھ نہیں تھی، وہ اس نے بچے کے گلے پہ چھری پھیر دیا تو ذبح ہو گیا، اور ڈر کے مارے بھاگ گیا بچہ۔ باپ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ بھی مرا، باپ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پیاس سے مر گیا۔ وہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، ماں بار بار دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر کہاں گیا، میرا بچہ آیا نہیں آیا۔ اتنے میں بچے سے توجہ ہٹی تو ہانڈی میں جو گوشت پکڑا تھا، بچے نے وہاں پہ ہاتھ مارا، وہ پوری کھولتا ہوا پانی بچے کے اوپر گرا سالن، اور وہ بچہ وہیں پہ تڑپ کے مر گیا۔ باپ بھی گیا، اور 2-3 جو بچے تھے لڑکے تھے سب انتقال کر گئے۔ جو بیٹی شادی شدہ تھی اس کو خبر ملی کہ تیرے گھر میں آج عید کے دن یہ حادثہ ہوا ہے، وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی، باپ مر گیا، بھائی سب مر گئے، وہ سنتے ساتھ اس کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ بھی وہاں پہ انتقال کر گئی۔ اور یہ عورت جو تھی یہ صبر کرنے والی تھی، اس نے صبر کیا۔ تو اس نے جو اپنے صبر کی وجہ بتائی، کسی نے اس کو پوچھا تو وہ وہی بتائی کہ صبر کے اوپر جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اگر اس کا یقین کسی کے دل میں ہو تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، اور صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وعدے اس کے اوپر اگر یقین نہیں ہے تو پھر انسان کے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ یقین کی جو دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جو احادیث ہے، قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں، اس کی تعلیم کرتے ہیں، ہم اس کو سنیں، اس کا مذاکرہ کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس پر عمل کریں، تو اس سے یہ یقین ہمیں حاصل ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یقین کو مانگے، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما، اللہ یقین صادق سچا یقین ہمیں نصیب فرما، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یقین کی دولت دیں گے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں سہل ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ
ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انتقال ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد میری کوئی اولاد ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور اس پر میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں، یہ عمل یعنی اولاد کا انتقال ہو جائے اور اس پر میں ثواب کی امید رکھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ پوری کی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب میرا ہو جائے۔ اولاد مر جائے اور پھر اس پر جو ملنے والا ثواب ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ۔ کیسا یقین ہوگا ان کا۔ دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے بعد والی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا صحابہ کرام میں سے کہ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس کو اس کا خود کا مال اب کے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو، حقیقت یہ ہے، یعنی زبان سے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اپنا مال زیادہ پسند ہے اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے وارث کا مال زیادہ پسند ہے اپنے خود کے مال سے۔ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے اس کو سمجھ لیجئے، اپنا مال اور وارث کا مال کیا ہے۔ میرے پاس جتنا بھی کیش ہے، سیونگ ہے، میرے اکاؤنٹ میں ہے، میری پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ میرا ہے۔ جیسی میری آنکھ بند ہوئے مر گیا، یہ سب کچھ میرے وارثوں کا ہو جائے گا، میری اولاد کا، میری بیوی کا، ماں باپ کا، تو وارث کا مال ہے۔ تو فی الحال میری زندگی میں جو ہے وہ میرا ہے، جو میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، اوڑھ رہا ہوں، اور یا پھر میں نے صدقہ کر دیا آخرت کے لیے، وہ میرا ہو گیا، مال جمع ہو گیا اللہ کی بینک میں، اور میرے مرنے کے بعد یہی مال وارثوں کو ملے گا، تو یہ وارث کا مال ہے۔ تو آپ میں سے بتائیے، ہر ایک، میں خود بھی اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کو کون سا مال پسند ہے بھائی؟ اپنا جو زندگی میں وہ سب کو پسند ہے، کوئی نہیں بولے گا کہ جو وارث کا جو مال ہے وہ پسند ہو۔ کیوں؟ کہ بھائی وارث کا جب مال ہوگا تب ہم رہیں گے نہیں، تب ہم قبر میں رہیں گے، ہمارے کیا کام کا؟ نہ دنیاوی کام کا رہے گا، نہ ہم صدقہ کر سکتے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ تو صحابہ کرام نے صحیح بات کہی جو ان کے دل میں تھی، بھائی اپنا مال ہم کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ اپنے مال سے محبت نہیں کرتے، اپنے وارث کے مال سے محبت کرتے، کیونکہ اگر اپنے مال سے محبت کرتے تو اس کو آخرت کے لیے جمع کرتے، لیکن تم تو آخرت کے لیے جمع نہیں کرتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے آخرت کے لیے جمع کرنے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خوب خرچ کرنا چاہیے، جتنا خرچ کرو گے یہ مال تمہارے لیے ہی آخرت میں جمع ہوگا۔ تو یہ اس حدیث میں یہی ترغیب دی گئی، اور جس کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی آخرت کا ایک ذخیرہ ہے، اور جن کی اولاد نیک ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے وہ نیک اعمال کرتی ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، تو یہ نیک اولاد بھی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنا چاہیے، یہ نیک اولاد بھی آخرت کا ذخیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص پیش ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کے درجات اس کے سامنے ظاہر کریں گے تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے اعمال نہیں کیے، میرے تو بہت تھوڑے سے اعمال تھے، تو اتنا سارا میرے اعمال نامے میں مجھے اتنے بڑے درجات مل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سارے درجات باستغفار ولدک لک، مسند احمد کی روایت ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی، میں نے جو قرآن میں ان کو سکھایا تھا رب اغفر لی ولی والدی، تیری اولاد تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی، اس استغفار کی برکت سے ہم نے تجھے اتنا اونچا درجہ دیا۔ تو نیک اولاد بھی جو ہے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ۔